الرحمن الرحیم۔ حضرات احترام، ہمارا سلسلہ غزوات میں احد کا جو قصہ ہے اس کا ذکر کر رہے تھے۔ کفار مکہ اور قریش مکہ کس طرح انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے تمام قافلے کا جتنا بھی سرمایہ تھا وہ انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ہند بنت عتبہ، جس کا بھائی عتبہ، جس کا والد عتبہ، ام حکیم بنت حارث، ان کے جتنے بھی آباء و اجداد تھے، مکہ مکرمہ کا کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جس کو سکون کی ساتھ وہ نیند کر سوتا، اور عالم یہ تھا کہ ہند نے کہا میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، نہیں لگاؤں گی جب تک میرے والد کا بدلہ نہ لیا جائے اور میرے خامند۔ اس طرح اکرمہ بن ابی جہل، اس نے بھی پورے مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی جسے کہہ سکتے ہیں برپا کیا ہوا تھا کہ میرا باپ تمہارا سربراہ تھا مکے کا اور تم نے کیا کیا ہے۔ تو 70 کے قریب جو ان کے بڑے بڑے روسیا واصل جہنم ہو چکے تھے اور بڑی سبکی تھی ان کو، ایک چھوٹے سے لشکر نے، ایک چھوٹے سے گروہ نے ہمارے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا۔ ہماری جو جنگجوانہ اور حربی کا طاقت تھی، جس کا پورے عرب کے اندر ایک بہت بڑا شہرہ تھا، وہ خاک میں مل گیا ہے، اور عرب ہمیں کیا سمجھیں گے کہ یہ اتنے نکھٹو چتو نکلے اور یہ تھوڑے سے مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، اور جو انہی میں سے گئے تھے اور انہی کے غلام تھے آزاد کردہ، جو مسلمان ہو گئے بعد میں، اور ان کے ہاتھوں یہ زیر و زبر ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ 5 شوال 3 ہجری، کون سا 5 شوال 3 ہجری، ٹھیک واقعہ بدر کے 1 سال کے بعد کفار کا یہ لشکر جو ہے وہ 3000 پر مشتمل ہے، یہ نکلتا ہے۔ اس میں 700 زریں تھیں۔ زرہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے لوہے کا لباس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی زنجیروں کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے، جس کے پر تلوار اثر نہیں کر سکتی ہے، اور اس سے 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ۔ یہ مدینہ منورہ کی اس چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ مسلمانوں کی مد مقابل یہ 5 گنا زیادہ تھا۔ مسلمانوں کے پاس بھی اس طرح تھوڑا بہت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، اب جو مکہ مکرمہ سے نکلنے والے یہ لوگ جو تھے وہ اپنے بڑے شان و شوکت کے ساتھ چل رہے تھے، اور انہوں نے اپنے جتنے بھی سردار قریش قتل ہوئے تھے ان سب نے اپنی اپنی بیویاں اور بیٹیاں
مقتولوں کی وہ ساتھ رکھی تھی، یعنی کہ ابو سفیان نے اپنی بیوی ہند بنت عتبہ اس کو رکھا ہوا تھا، اور ام حکیم بنت حارث، یہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا جو بیٹا تھا، اس نے اپنی بیوی ساتھ رکھی تھی۔ برزہ بنت مسعود بن عمر، یہ حارث بن ہشام کی بیوی تھی۔ ریتا، یہ امیہ بن خلف کی بہو تھی، یعنی صفوان بن امیہ ان کی، عمر بن عاص ان کی بیوی۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی عزتوں کو اپنے ساتھ رکھا کہ اب ہم اس کے بغیر یا تو مر جائیں گے یا ان کو مار کر آئیں گے۔ اب اس دنیا کے اندر ہمیں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کروا دیے بدر کے اندر۔ یہ جوشی انتقام جو تھا، اور جو وحشی جبیر بن مطعم کا جس کو آزادی کا پیغام دیا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو تجھے آزادی مل جائے گی، بس کوئی پیسہ نہیں، تو صرف وہ زوجہ ابو سفیان کی جو بیٹی ہے وہ گزرتی ہے اس کے پاس سے، ہند اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے سسر کا، اپنے سارے کو لوگوں کو بدلہ لینے کے لیے، تو وہ کہتی کہ اے ابو دسمہ، یہ وحشی کا لقب تھا، یہ کنیت تھی، ہمیں بھی شفا دو اور خود بھی شفا پاؤ، میں تمہیں زیور سے بھر دوں گی اگر تم نے میرے خاوند کے، میرے باپ کے قاتل کو، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب تم قتل کر دو گے، شہید کر دو گے، تو میں تمہیں ہار، جتنا میرا زیور یہ پہنا ہوا ہے یہ میں تمہیں عطا کر دوں گی۔ آزادی بھی تھی، بہت بڑا انعام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس مشورہ کے اندر صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں گے ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اب وہاں پہ 3 رائے پیدا ہو گئی، کیونکہ دیکھو ایک نبی کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پیغام آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے، اس لیے مشورہ کرنا سنت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے مشورہ کرنا، اور اپنے صاحب الرائے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ پیش کیا کہ یہ ایسے ایسے آ رہے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا تھا آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، 3 مشورے آ گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ اے محمد یا ابو القاسم، ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑتے ہیں، اس سے یہ، اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ انتقام کی شکل میں آئیں گے تو ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑیں۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میری بھی رائے یہی ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ ہم پر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے اپنے اپنے محلے کے، جیسے شاہی قلعہ بنا ہوا ہے ہمارا، سارے کا سارا شہر جو ہے وہ قلعے میں آ جاتا تھا، اور بادشاہ کوئی بھی حملہ کرنے والا کس پہ حملہ کرتا، تو ایک وہاں پہ بھی قلعے بنے ہوئے تھے، تو ان کا کہ ہم ادھر سے اگر وہ ہم پر آئیں گے ہم تیر بھی ماریں گے، دو بدو لڑیں گے، اوپر سے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں وہ پتھر جمع کر کے بیٹھی ہوں گی اور وہ بھی ان کو ماریں گی، اور اس طرح وہ برے طریقے سے یہاں سے چلے بھاگ جائیں گے، ہمیں وہ فتح نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے صحابہ کرام، نوجوان
جو بھی گئے ہوئے تھے سفر کے، کیونکہ یہ اچانک بدر کا قافلہ چل پڑا تھا اور مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جانا ہے۔ تو بدر کے اندر جو نوجوان صحابہ کرام انصار وہ رہ گئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی شہادت سے آپ کیوں محروم کرتے ہیں، ہمیں بھی شہادت سے آپ محروم کیوں کرتے ہیں؟ ہم باہر نکل کر لڑیں گے، کہیں کفار مکہ ہمیں بزدل نہ سمجھ لیں کہ یہ چھپ کے لڑ رہے ہیں، ہم باہر نکلیں گے۔ تو وہیں پہ یہ معاملہ ایسے نوجوان صحابہ جو تھے انصار، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے، انہوں نے جب ضد کی یا آقا علیہ السلام کی بات اور مشاورت نے جب سنا کہ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام جب اندر تشریف لے گئے اور آپ زرہ پہن کر آ گئے اور صحابہ کو علم ہو گیا کہ اب جنگ کی تیاری ہے، تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ سے، شہادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے 14 ساتھی جو بدر کے اندر شہید ہوئے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جا کر ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے جب جوش دیکھا آقا علیہ السلام نے، تو آپ کی رائے تبدیل ہو گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کو مجبور کر دیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں، اگر یہاں پہ بیٹھ کر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں۔ فرمایا کہ ہم نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم باہر جا کر ہی لڑیں گے۔ اب یہ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا غزوہ احد کے اندر، اور یہ یہاں سے چلے اور چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو آ کر بیت مدینہ منورہ پہلے آ جاتا ہے، اور یہ رستے کے اندر جاتے جاتے ادھر سے آ کر احد پہاڑ کے پاس آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ مشرکین مکہ نے 3000 کا لشکر جو ہے اس نے وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈال لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام یہ کہتے کہ یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنت فوالذی نفسی بیدہ لأدخلنها، یعنی صحابہ کرام تو اس وقت یا اللہ یا رسول اللہ ہمیں یہاں پہ اندر بیٹھ کر لڑیں گے تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے، شہادت تو میدان کارزار میں ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں لا تحرمنا الجنت، ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، ہم شہادت کے ذریعے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور اس میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ انی احب اللہ تعالی ورسولہ، میں اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور فقال رسول ولا افر یوم الزحف، اور میں جب جنگ کا رن پڑ رہا ہو اور نفس و نفسی کا عالم ہو تو میں میدان کارزار سے بھاگنے والا بھی نہیں ہوں، میں وہاں پہ جان دے کر ہی واپس آنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس قسم کی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امدو علی اسم اللہ تعالی ولکم النصر ما صبرتم، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کامیابی اور نصرت تمہیں نصیب ہوگی اگر تم صبر کے ساتھ وہاں پہ کام کرتے رہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام صحابہ کرام کو لے کر چل پڑے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ ان کو آگے آگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنیہ کے پہاڑوں پر پہنچے اور آپ نے وہاں پہ جائزہ لیا
تو ان میں سے عبداللہ بن ابی کے حلیف جو یہودی تھے، ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی یہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، قبیلے میں رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، ان سے ہم مد لے لیں؟ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا لا نستنصر باہل الشرک علی اہل الشرک، ہم مشرکوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی مد نہیں لیں گے. ہم کل کو وہ انہی کے ساتھ مل کر ہمارے یعنی کہ پیٹھ میں چھرا گھوم سکتے ہیں. پنجابی کہتے ہیں مجھا دیا پیڑا ہوندیاں نا. کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ابھی آ رہا ہے امریکہ کا بیڑا، ابھی آ رہا ہے امریکہ کا بیڑا، اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ کبھی مسلمانوں کے حق میں کوئی شخص بہتر نہیں ہو سکتا ہے. اور اس طرح فرمایا کہ ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا اسلام کے ان تمام لوگوں کو جب بلاتے وہاں پہ جب پہنچتے ہیں، سمرہ بن جندب کو چھوٹے قد کے ہیں، عمر بھی کم ہے لیکن کافی طاقتور ہیں، ان کو بھی آپ نے ساتھ شامل کر لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو جب پتہ چل گیا کہ اب آقا علیہ السلام چل پڑے ہیں، تو وہ سب کے سب صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہو گئے. محمد بن مسلمہ ان کو نوجوان تھے، نوجوانوں کا 50 آدمیوں کا ان کو نوجوانوں کا جتھا دے دیا کہ تم ہمارے لشکر کا محاصرہ کر کے ہمارا پہرہ دیا کیا گیا. اور اپنی حفاظت کے لیے آقا علیہ السلام نے سیدنا ذکوان بن عبد قیس، آپ نے فرمایا کہ تم میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے یہاں پہ رہو. صفوان بن عبد قیس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زرہ پہنی اور اس نے بھی زرہ پہنی، اور یہ ساری رات وہ آپ کا پہرہ دیا کرتا تھا. تو پہرہ دینا بھی ایک سنت ہے تاکہ نبی کی ذات کو آنے والے دور کے اندر جتنے بھی قائدین ہوں ان کو بچا کر رکھا جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے. تو جب قائد ہوگا تو پھر وہ قوم جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ جنگ بہتر انداز کے ساتھ لڑ سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کو جب لے کر نکلے، ان میں قرآن عزیز نے ان کی جو دلی کیفیت ہے ان کا بھی ذکر کیا. فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو چھوڑ دے اس حال پر کہ جب جس کیفیت میں تم اب ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں پیچھا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یمیز الخبیث من الطیب، اب تمہارا یہ جو لشکر ہے اس کا پتہ چلے گا کہ اس میں سے کون طیب ہے اور کون خبیث ہے. اور وہی ہوا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں پہنچے تو عین درمیان کے اندر جا کر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا اس نے ضد کی کہ کیونکہ آپ نے میری بات کو نہیں مانا ہے، مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر لڑیں گے، لہٰذا میں اب واپس جا رہا ہوں. اور وہ 300 آدمی لے کر جو ہے واپس آ گیا. اب 700 آدمی تھے رہ گئے. اب دیکھیں کتنی مشکلات تھیں. ادھر سے 3000 ہے، انتقام کا آگ بھڑکی ہوئی ہے اور تمام زرہ سے لیس ہے.
اور ادھر سے 700 آدمی رہ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد فرمانے والا ہے، جیسے بدر کے دن میں فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک اپنے صحابہ کرام کو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ۔ اے ایمان والو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے باز رہوں۔ بہت بڑا خطبہ ہے یہ، آپ نے غزوہ احد کے اندر آپ نے میدان احد میں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر صف بندی کی اور لوگوں کو دیکھا، ان کے لوگوں نے وہ بہت بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے تھے، صف بندی کر کے، خیمے پیچھے جا کر لگے ہوئے تھے ان کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے اونٹ کے اندر پیچھے پہاڑ کو کیا، اور پہاڑ کے اندر رستہ تھا صرف، اور یہ کہا کہ اس جگہ کے اوپر یہ کہا کہ 50 تیر انداز جو ہے وہاں پہ آپ نے متعین فرما دیے۔ کتنے؟ اور اس سے کہا کہ جب تک تم یہاں پہ ہمیں فتح دیکھو یا شکست دیکھو، تم نے یہ رستہ نہیں چھوڑنا ہوگا۔ یہ 50 تیر انداز آپ نے پہاڑی کے اوپر مقرر کر دیے، جو رستہ درہ آتا تھا دو پہاڑوں کے درمیان سے، ایک چھوٹا سا تنگ رستہ تھا۔ آپ کو خدشہ تھا کہ ہم تو جنگ لڑے ہوں گے تو کہیں دشمن پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں اس وقت تک تم نے اس درے کو، اس رستے کو نہیں چھوڑنا ہوگا، چاہے ہماری جسموں کو پرندے نوچ ہی کیوں نہ لیں۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور جنگ کرتے کرتے وہ دشمن پیچھے ان کو اتنا دھکیل دیا کہ جہاں ان کے خیمے تھے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ تیر انداز جو تھے انہوں نے دیکھا کہ فتح تو ہو رہی ہے، اب ہم یہاں پہ کیا کرنا، اتنی دور تک چلے گئے ہمارے ساتھی۔ اب ان کے دلوں میں تھا کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ مال غنیمت، کہ چلو ہم بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ روکتے بھی رہے کہ تم نے جانا نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور ان میں سے 40 آدمی آگے نیچے اور 10 آدمی باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، یہ پیچھے پہاڑ کے چکر لگا کر آ کر اسی درے سے اس رستے کے آ کر داخل ہوئے۔ وہ 10 آدمی کیا کر سکتے تھے، انہوں نے وہ بھی شہید ہوئے، اور آ کر مسلمانوں کے پیچھے سے اس نے حملہ کر دیا، مشرکین مکہ کے ایک قافلے نے۔ حضرات عزیز احترام، اب آگے بھی مسلمان لڑ رہے ہیں اور درمیان میں بھی مسلمان ہیں، اور پیچھے کافر ہیں، آگے بھی کافر ہیں۔ یہ مسلمان لڑتے 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 جب آگے جا رہے تھے، یہ جو قافلہ جو تھا مشرکین مکہ دشمن کا قافلہ، یہ تیر اندازی کر رہا ہے۔ اب یہ مسلمان جو پیچھے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہم پر کون تیر اندازی کر رہا ہے۔ جب یہ پیچھے مڑے تو درمیان میں جو مسلمان تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں سے تقریباً 11 صحابہ کرام ایسے ہیں جو اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا، آگے بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن آ گیا ہے، تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں کون مار رہا ہے، تو ان کو ماریں گے یا ان کو ماریں۔ اس وجہ سے، بد نظمی کی وجہ سے اور مال غنیمت کو حصول
اور آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ اب وہ دونوں قریب ہو گئے تو مسلمان جو ہے وہ درمیان میں پھنس گئے، گھیراؤ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کا جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ بھی شہید ہو گئے، ان کی شکل آقا علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ تو ایک یہ آواز پیدا ہوگی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ اب بڑے بڑے جیس صحابہ کرام وہ کہتے ہیں جن کی خاطر ہم جنگ لڑے ہیں، جب وہ ہی نہیں رہیں گے تو ہم کس کے خلاف جنگ لڑیں؟ کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں دوڑ کے چلے گئے، کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ کے چلے گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور اس طرح وہ ایک حواس باخبری کے عالم کے اندر مشرکین مکہ کو موقع مل گیا وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا اور شہید کرنے کا۔ آقا علیہ السلام کے ارد گرد ایک بہت حصار تھا، 10 صحابہ صرف آپ کے ساتھ تھے، تیر آپ کے اوپر برس رہے ہیں، اور صحابہ کرام اپنی چھاتی کر کے ایسے کر کے آقا علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں اپنے پشت کے اندر لیا ہوا ہے۔ لیکن کب تک؟ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور پہاڑ کا وہ راستہ کہ احد پہاڑ نے آپ کو تھوڑا سا درہ آ جاتا ہے، غار کیا سمجھیں، جب آپ اس میں داخل ہوئے تو وہ بند ہو گیا اور پہاڑ نے آپ کو بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیفیت دیکھی تو ابو سفیان وہ نعرہ لگاتا ہے ہبل اکبر ہبل اکبر، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ان کا جو بت جو تھا اس کا نام تھا ہبل۔ وہ اس کا کہتے ہیں ہبل بڑا ہے، آج تمہارا خدا کہاں ہے؟ ایک صحابی سے رہا نہ گیا تو اس نے کہا اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ ایسا خاموش رہو، اللہ اکبر ہے، ان کو دفع ہونے جانے دو۔ اب وہ چلتے 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 نعرے لگاتے لگاتے کہ آؤ کون ہے؟ آقا علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے۔ یہ حکمت عملی تھی کہ آقا علیہ السلام جو نبی ہیں، توحید پرست ہیں، سب سے بڑے موحد ہیں، لیکن ابو سفیان کے مد مقابل آپ پھر جواب نہیں دے رہے تھے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے ہم مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، آج یہ بدر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے آئے ہیں، لہٰذا حکمت عملی سے اس وقت خاموش ہو کر رہا جائے۔ اور اس اثناء کے اندر آپ کا تیر لگتا ہے، درمیان میں سے آتا ہے، اور آپ کی یہ ڈاڑھ مبارک اس قدر پیوست ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے تیر نکالا گیا آپ کے خد مبارک سے، اور وہ تیر اس قدر آگے گہرا گزرا کہ آپ کی دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ آپ کا خون ہے اور جسم جو ہے، آپ کی جوتے مبارک جو ہے وہ خون سے آپ اس طرح تشریف فرماتے آپ کے بھر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی آقا علیہ السلام کی غزوہ احد کے اندر۔ بقیہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ عزیز ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔